اس نے اس پر تم نے فخر کیا. کیا کیا؟ فخر کیا، غرور کیا. اور اس فخر نے تمہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غافل کر دیا، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھ لیا. حضرت مطرف رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت رسول کریم صلی اللہ کے وہ فرماتے میں نے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوا. میں اس وقت آپ الہاکم التکاثر کی تلاوت فرما رہے تھے. آپ نے فرمایا ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال. اے ابن آدم تیرا مال وہی ہے جو تو نے کھا کر فنا کر دیا یا پہن کر پرانا کر دیا یا صدقہ کر کے آگے بھیج دیا، یہ تیرا مال ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال، اس کے لیے تو اس کے مال سے صرف 3 چیزیں ہیں. نمبر 1 جو اس نے کھا کر فنا کر دیا، کھایا ختم ہو گیا، یہ اس کا مال. جو پہن کر پرانا کر دیا، یہ اس کا مال. جو کسی کو دے کر آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیا. اس کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ جانے والا ہے اور وہ اس کو لوگوں کے لیے چھوڑنے والا ہے. ارے اس میں آپ دیکھیے کتنی واضح ہمارے لیے پیغام ہے نا کہ یہ مال کیا ہے جو آج آپ اور میں مال کے پیچھے دیوانوں کی طرح دوڑ رہے ہیں، دیوانے بنے ہوئے ہیں. مال 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 مال، پیسہ 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 پیسہ. دنیا ایک ہی دنیا. مطلب آدمی کو متقی پرہیزگار بننے کے لیے تو ایک ملک سے دوسرے ملک ہمارے ہجرت ہو نہیں رہی ہے. زیادہ تر جو لوگ اپنا ملک چھوڑ رہے ہیں یا اسی ملک میں اپنے ملک میں ہی رہتے ہیں، صبح سے لے کر شام، شام سے لے کر رات ہمارا جو کام ہے وہ ہے کیا ہے؟ مال مال پیسہ مال پیسہ. مال آ رہا ہے، پیسہ آ رہا ہے، دل خوش ہے، موڈ اچھا ہے، طبیعت میں بہار ہے، اور جی سناؤ اور جی سناؤ اور کیا حال ہے. مال ہے تو دھمال ہے جس کو کہتے ہیں نا، اور مال نہیں تو موڈ خراب. یعنی ہماری حالت یہ ہے کہ جب مال آتا ہے تو ہم خوش ہو جاتے ہیں، مال نہیں آتا تو غمزدہ ہو جاتے ہیں. ہائے افسوس، نیکی نہیں آتی ہمیں کوئی غم نہیں ہوتا. یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ نیکی ملتی تو خوش ہو جاتے، نیکی نہ ملتی تو غمزدہ ہو جاتے، لیکن ہمارا معاملہ ایسا نہیں ہے. حضرت عمر بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہائے ہائے کیا حدیث ہے. فرماتے خدا کی قسم، میرے آقا فرماتے ہیں خدا کی قسم مجھے تمہارے غریب ہو جانے کا ڈر نہیں. خدا کی قسم مجھے تمہارے غریب ہو جانے کا ڈر نہیں. مجھے تو اس بات کا ڈر ہے کہ تم پر دنیا کشادہ نہ ہو جائے، یعنی تم پر دنیا کھول نہ دی جائے. اس بات کا ڈر ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر ہوئی تھی، پھر تم اس میں رغبت کر جاؤ گے، یعنی اس میں تم مبتلا ہو جاؤ گے، اس کے پیچھے پڑ جاؤ گے نا، جیسے وہ لوگ رغبت کر گئے، اور یہ تمہیں ہلاک کر دے گی جیسے انہیں ہلاک کر دیا. کتنا واضح بیان ہے. آقا فرماتے مجھے تمہارے غریب ہونے کا ڈر نہیں ہے. ڈر کس چیز کا ہے؟ دنیا کشادہ ہو جائے گی، تم اس کے پیچھے پڑ جاؤ گے اور یہ تمہیں ہلاکت کر دے گی جیسے پہلوں کو ہلاکت کی. سب واضح نظر آ رہا ہے، ہمیں سب واضح نظر آ رہا ہے. اصل میں اپروچ کیا ہماری کمی، ہماری اپروچ کہاں نہیں ہے. ہماری اپروچ اس بات کی نہیں ہے کہ ہلاکت ہے کیا، یہ کیا ہے ہلاکت. میں حدیث کی شرح بیان نہیں کر رہا، لیکن ایسی کیا چیز ہے، یعنی عبادت سے غافل ہو جانا، نماز سے غافل ہو جانا، نیکی کی توفیق نہ ملنا، اور خدا نہ خواستہ گناہ اور حرام میں مبتلا ہو جانا، اور بدقسمتی کے ساتھ گناہ کا راس آ جانا. یہ جملہ سمجھ رہے ہیں؟ بدقسمتی کے ساتھ گناہ کا راس آ جانا ہے نا، یہ بہت بڑی ہلاکت ہے. کہ گناہ کر رہا ہے اور اس کی گرفتاری ہو رہی ہے.
گناہ کر رہا ہے اس کی پکڑ نہیں ہو رہی ہے، بدنگاہی کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، داڑھی منڈا رہا ہے، ایک مٹھی سے گھٹا رہا ہے، اس کی پکڑ نہیں ہو رہی ہے، بدنگاہیاں کر رہا ہے، نماز قضا کر رہا ہے، اس کی پکڑ نہیں ہو رہی ہے، سود کھا رہا ہے، رشوت کھا رہا ہے، حرام روزی کھا رہا ہے، ماں باپ کو ستا رہا ہے، بیوی بچوں پر ظلم کر رہا ہے، ان کی صحیح تربیت نہیں کر رہا، اس کی پکڑ نہیں ہو رہی، شراب پی رہا ہے، نشہ کر رہا ہے، جوا کھیل رہا ہے، اس کی پکڑ نہیں ہو رہی، اور دوسری طرف یہ چیزیں ہونے کے باوجود اس کی عزت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایک تو پکڑ نہیں ہو رہی ہے، دوسری طرف کیا ہو رہا ہے کہ ان برائیوں میں اور گناہوں میں مبتلا ہونے کے باوجود اس کے مقام اور عزت میں، سوسائٹی میں، اس کے اسٹیٹس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں گویا کہ اس کو گناہ راس آ گیا۔ یہ گناہ راس آنا کیا ہے یہ میں سمجھاتا ہوں۔ گناہ خدا نہ کرے اگر کسی گناہ راس آ جائے نا، نارملی وہ بے باک ہو جاتا ہے، بے خوف ہو جائے، اس کو لگتا ہے اگر میں غلط ہوتا، اگر میرا کام غلط ہوتا تو میری پکڑ کیوں نہیں ہوئی، میں بے عزت کیوں نہیں ہوا ہوں، میں رسوا کیوں نہیں ہوا ہوں، میری یہ چیز کیوں نہیں ہوئی ہے، آخر معاشرے میں میری عزت کیوں ہے؟ آج ہے نا سوسائٹی میں عزت، لوگ پیسے والے کی عزت کرتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ کماتا کدھر سے ہے۔ لوگ عزت والوں کی عزت، جس کا مقام ہوتا ہے لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتے مقام پر پہنچا کیسے، کتنوں کا مال کھا کر یہ پیسے والا بنا، کتنوں پر ظلم کر کے یہ منصب والا بنا، اس سے سروکار نہیں ہے، اور اس کو چونکہ اسٹیٹس مل جاتا ہے، لوگوں میں وہ بھگت ہو جاتی ہے، اس لیے بدقسمتی کے سمے نارمل جنرل بات کر رہا ہوں، ہر ایک کی بات نہیں کرتا، جنرل پوائنٹ آف ویو پہ بات کر رہا ہوں، تو اس سے اس بات کی فیلنگ ہی نہیں ہو رہی ہوتی کہ میں بھی کوئی غلط کام کر رہا ہوں۔ یعنی 100% بات ہے یار، کہ جب آپ نے نماز قضا کر دی آپ نے غلط ہی کام کیا، ہونا تو اس پہ یہی تھا کہ پکڑ ہو جاتی، گناہ راس آ جاتا۔ یعنی یہ سم ٹائم ایسا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ مہلت دے رہا ہے، مہلت مل رہا اور گناہ کا راس آ جانا، ان سب کے فرق کو سمجھنا پڑے گا، اور سمجھنے کے لیے علم سیکھنا پڑے گا، جس کا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ تو یہ جو گناہ راس آنا ہے نا، گناہ راس آ جانا، یہ بہت بڑی بدقسمتی اور بہت بڑی محرومی ہے، کہ وہ ہونا یہ مطلب یہ کہ آدمی سے غلطی ہو جائے نا فوراً اس کے لیے کوئی نوٹس ہو جائے نا، سمجھ رہے آپ، فوراً نوٹس ہو جائے، کوئی ایسی چیز ہو جائے کہ اس کو لگے گا لگتا ہے کچھ غلط گناہ ہو گیا، فوراً توبہ کر لے گا، فوراً توبہ کر لے گا۔ یہ توبہ کے توفیق کا ملنا ہے نا، یہ بھی بہت خوبصورت ہے۔ یہ بات چلیے تو عرض کر رہا ہوں، یہ سم ٹائم آپ دیکھیں نا جہاز میں وعدوں کا سچی توبہ کا موقع ملتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، ابھی آج اس بار جو ہماری لینڈنگ ہوئی ہے نا، کل جو ہماری ناروے ادھر لسبن میں جو ہماری لینڈنگ ہوئی ہے، یہ لینڈنگ اگرچہ آزمائش تھی لیکن اگر ایک جیسے دیکھا تو نعمت تھی۔ اس لینڈنگ کے ٹائم پر میں کسی اور کے بارے میں نہیں جانتا، لیکن ہو سکتا ہے کہ ہمارے آس پاس جو ہمارے استعمال میں بیٹھے تھے ایک ہی دھن تھی، یا اللہ مرو ایمان پر پڑھو۔ سچی توبہ کا ایسا موقع ملا تھا کہ اگر بندے کی توجہ ہو تو کی بات ہے نا، اس میں مطلب جب جہاز ہل رہا ہے، جھٹکے کھا رہا ہے، یوں کر کے ببلنگ کر رہا ہے، اور یہ جا رہا ہے وہ جا رہا ہے، بالکل لینڈنگ کے قریب ہے، آپ زمین کے پاس ہے آپ کا جہاز، اور جب اس سچویشن کے اندر آپ کو لگتا ہے کہ یہ آج کو فائنل راؤنڈ ہے، ٹھیک ہے، نارملی ایٹ دا ٹائم آف لینڈنگ اور ایٹ دا ٹائم آف ٹیک آف، یہ دونوں ٹائم بہت کروشل ہوتے ہیں، پائلٹ کے لیے بھی اور پیسنجر کے لیے بھی، اور اس ٹائم پر بہت زبردست غفلت ہوتی ہے نا، تو اس میں چیخنا چلانا ہواٹی کرنا اپنی اپنی اس ٹائم پر کیفیت ہوتی ہے، نفسیاتی اثر بھی ہوتے ہیں، ہواٹی بھی ہوتی ہے، گھبراہٹ بھی ہوتی ہے، عجیب 10 قسم کے خیالات آ رہے ہوں گے کہ یار یہ مر جاؤں گا تو کیا ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ بعض وہ ہوں کہ اس کو لگے کہ یہ بالکل لاسٹ ٹائم آ گیا، اب میں سچی توبہ کر لوں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ دھاڑ کر کے گرے اور پھر مجھے توبہ کا موقع نہ ملے، تاکہ میں مروں تو توبہ پہ مروں۔ میری حسن زن ہے اگر قادری ہوگا نا جہاز کے اندر، انشاءاللہ اس کو مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق ملے گی۔ میرے غوث پاک کا مرید ہوگا، انشاءاللہ تعالیٰ یہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک توبہ نہ کر لے۔ یہ میرے غوث پاک کی میں نے برکت دیکھی ہے، یعنی میرے اہل سنت
مولانا الیاس قادری صاحب کا میں مرید ہوں اور یہ غوث پاک کا مرید بناتے ہیں. مجھے لوگ کہتے ہیں کہ یار حضرت صاحب کا مرید بننے کا کیا فائدہ ہے؟ میں نے کہا فائدے تو بہت ہیں. ایک بنیادی فائدہ بتاؤں تمہیں، توبہ کی توفیق ملتی رہے گی. گناہ ہو جائے گا، میں نہیں کہتا کہ بندہ گناہ نہیں کرے گا، یہ تو اللہ جس کو چاہے گا بچ جائے گا، لیکن چونکہ میرا پیر غوث پاک کے مریدوں میں شامل کروا دیتا ہے، اور غوث پاک کی مرید بننے کا فائدہ ایک کم از کم یہ ہے کہ اگر آپ کو با تقاضۂ بشریت ایز اے ہیومن بینگ اگر آپ سے گناہ ہو گیا، میرے غوث پاک کی برکتوں کو آپ ظہور دیکھیں گے کہ آپ کو اس کے بعد فوراً توبہ کی توفیق مل رہی ہوگی. گناہ باقی نہیں رہتا، ایسی کیفیتیں ہو جاتی ہیں کیونکہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. اور غوث پاک کے مریدوں کی یہ برکت میں نے دیکھی ہے کہ جیسے ہی گناہ ہو جاتا ہے نا، ویسے ہی آپ کو توبہ کی توفیق مل جاتی ہے، فوراً جیسے اللہ کی رحمت پکڑ لیتی ہے کہ بندے توبہ کر لے. تو یہ جو ٹائم تھا نا، یہ کچھ ایسا ہی ہمارا چند دفعہ ہوتی ہے اس طرح کی فلائٹوں میں ٹائم آ جاتا ہے. تو اگر خدا نہ خواستہ اللہ ہمیں آپ کو آزمائش سے امتحان سے بچائے، بلکہ میٹھے مدینے میں موت دے، آقا کے جلووں میں موت ملے، آقا کے مدینے میں ہوں، آقا کے قدموں میں ہوں، درود پاک پڑھ رہے ہوں، روزے انور پر نظر ہو، جالیوں پر نظر ہو، سبز گنبد کا سایہ ہو، زبان پر درود و سلام جاری ہو، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہوں، اور آقا 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 کر رہے ہوں، اور اچانک پردہ ہٹ جائے اور آقا کا چہرہ مبارک آنکھوں کے سامنے آ جائے. آقا کو دیکھتے ہی ہماری بے قرار روح آقا کے قدموں پہ نثار ہو جائے، ہمارا وہاں دم نکل جائے، دم میرا نکل جائے ان کی آستانے پر، ان کے آستانے کی خاک میں مل جاؤں. کاش مٹی نہ ہو برباد پسے مرگ الہی، جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو. کاش ہمیں ایسے دعا کرنی چاہیے، تمنا کرنی چاہیے کہ اللہ ایسا ہمارے مقدر کر دے. تو دعا تو اسی طرح، لیکن جب بھی ایسا خدا نہ خواستہ جہاز میں یا سواری میں ٹرین میں کبھی بھی کوئی ایسا بیٹھا ہے. میں ایک دفعہ بیٹھا ہوا تھا اپنے گھر میں، کمرے میں بیٹھا ہوا تھا، تو اچانک زمین ہلی. وہ زلزلے کا ہلکا سا ویو چلی تھی. اب یہ چند سالوں پرانی بات کا، میں بالکل 100% میں نے فیل کیا تھا کہ زمین ہلی ہے. میں صوفے پہ بیٹھا ہوا تھا، میری کتاب کا جو روم تھا میں اس پہ بیٹھا ہوا تھا، تو زمین ہلی. میں سمجھ گیا تھا یہ زلزلہ آیا ہے، مگر وہ آیا اور نکل گیا. پھر تھوڑی دیر کے بعد پیغام پتہ چل گیا کہ زلزلے کی ایک لہر باب المدینہ کراچی سے گزر کر چلی گئی. لیکن وہ وقت ہوتا ہے، اگر اللہ کو منظور، ورنہ یہی زلزلہ ہوتا ہے، آپ بیٹھے رہتے، چھت گر گئی، زمین پھٹ گئی، آپ گر گئے، مر گئے. کوئی موقع نہیں ملتا انسان کو، موقع نہیں ملتا. ہوتی ہو جاتی ہے، ہراوری ہو جاتی ہے، بلڈنگیں گر رہی ہوتی ہیں، تباہی آ رہی ہوتی ہے، مال دولت اولاد سب ختم ہو جاتا ہے. لیکن ہم چاہے دب کر مرے، ہوا میں مرے، زمین پر مرے، سمندر میں مرے، قبر ملے نہ ملے، جو بھی ہے، حساب کتاب تو ہے. حساب کتاب یہ ہے، اس کی تیاری کریں. پیارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہت پیاری بات ارشاد فرما دی کہ مجھے تمہارے غریب ہو جانے کا ڈر نہیں. اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تم پر غریب ہو جاؤ گے، مگر یہ کہ تم پر دنیا کھول دی جائے گی، کشادہ ہو جائے گی، اور تم اس میں رغبت کر جاؤ گے، اور یہ تمہیں ہلاک کر دے گی. آج ہم دیکھ رہے ہیں عبادت کی طرف، نیکی کی طرف، پرہیزگاری کی طرف ہے ہی نہیں. جہاز میں بیٹھو تو بھی لوگوں کو پرواہ نہیں. حالانکہ اتنا فائنل جہاز سیفسٹ یہ جرنی کہلاتی ہے، سواری کہلاتی ہے جہاز کی، کیونکہ اس کا حادثہ کم ہوتا ہے، مگر جب بھی ہوتا ہے نا فائنل ہوتا ہے. نارملی اس میں بچنے کے چانسز 0% ہے، نارملی بات کر رہا ہوں. تو اس میں تو اور زیادہ بندہ کانشیس ہو جائے نا، اڑنے سے پہلے توبہ کر لے، اپنے گناہوں سے معافی مانگ لے، دوران سفر گناہ سے بچے. یہاں تو فلمیں دیکھتے ہیں یار، اب تو جہازوں میں سیٹوں پر اسکرینیں لگ گئی ہیں اور فلمیں دیکھتے ہیں. اب یہ ایک تو یہ مصیبت نہیں، صحیح بات ہے، یہ سستی بات فلائٹیں ہوتی ہے نا،
اس میں اس ایک مصیبت سے نجات ملتی ہے. اس میں اسکرین تو ہوتی ہی نہیں ہے، بھلے کھانا پینا ملے نہ ملے، مگر یہ بھی مطلب اس مصیبت سے بندہ بچ جاتا ہے. اسکرین ہوتی ہی نہیں ہے کہ بندہ کیا دیکھے گا. تو لیکن اب نارمل جو فلیٹ ہے، بڑی فلیٹ ہے، اس میں اسکرین ہوتی ہے، لوگ دیکھ رہے تو 2-3 گھنٹے گانے سن رہے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں. اللہ کی پناہ اگر اسی حال میں موت آ گئی تو بنے گا کیا؟ عرب ملک کا پرانا واقعہ ہے، ایک نوجوان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. آئی تھنک 200+ کی سپیڈ پہ اس کی گاڑی جا رہی تھی. ایکسیڈنٹ ہو گیا تو حالت اس کی بری ہو گئی، تباہ کن حادثہ ہو گیا. لوگ جمع ہوئے، اس کو بڑی مشکل سے نکالا تو زبان پر ایک گانا تھا جو یہ اور یہی گانا بولتے بولتے اس کی روح نکل گئی. عبرت ہے. آج آپ ہمارے جو بھی کرتے ہیں، جن کو کہہ رہا ہوں وہ سمجھ رہے، گاڑی میں بیٹھتے ہی اے سی چلے گا، اگر ضرورت ہوگی ٹیپ ریکارڈر چلے گا اور میوزک گانا شروع ہو جائے گا. گھر میں جائیں گے، صبح اٹھیں گے گانا، رات کو گھر میں بیٹھیں گے گانا، موسیقی حرام ناجائز. مگر کر رہی دنیا، کر رہی ہے، اللہ کی پناہ جگہ جگہ موسیقی ہے، یہ ناجائز ہے. یہ جو ہمارے یہاں ہو رہا ہوتا ہے غلط ہے. تو یہ دنیا کی محبت متعلق ہے، بے رغبتی ہو گئے، دنیا میں رغبت کر گئے، آخرت کی تیاری کی طرف ہٹ گئے لوگ. تو یہ سورہ مبارکہ میں ہمیں جھنجھوڑا جا رہا ہے. رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مال و اسباب کی کثرت مالداری نہیں ہوتی. مالداری مال اور اسباب کی کثرت، سورسز، ریسورسز، ویلتھ بھی لے لیں اس کو، اس کی کثرت سے مالداری نہیں ہوتی، بلکہ اصل مالداری تو دل کا غنی ہونا ہے. خوف نہیں ہے، لیکن مجھے تمہارے بارے میں بات ہو گئی کہ تم کثرت مال کی ہوس میں مبتلا ہو جاؤ گے. مال حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، دو بھوک بکریوں عزت کی حرص، لالچ انسان کے دل کو خراب کر دیتی ہے. جس کو کہتے ہیں نا حب جا اور حب مال، یہ دونوں چیزیں مال کی لوگ مجھے جانے پہچانے، میرا نام ہو، چیز جب ملتی ہے تو اب سوچو مال ہے، اور جس انسان کے اندر یہ دونوں کمانی ہے، اور وہ شہرت کے لیے کرے گا تو ریاکاری ہوگی عبادت میں. ریاکاری کا تعلق سے کے جو کام ثواب نہیں ملے گا، الٹا میں کے لیے ورنہ لوگ بتاتے ہی ہے نا، لوگ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر آپ کے ہاتھ میں پانی کا گلاس، آپ 3 روزے، کسی کو پتا پانی کا گلاس، آپ نے کسی کو کہا یار اس کو تھوڑا دم کر دو، پانی کا
کر دے گا. مجھے افطار کرنی ہے. یہاں یہ کہنے کی ضرورت تو نہ تھی. دم کر لیتے, پانی لیتے, اگلے کو پتہ ہی نہ چلتا کہ جب روزہ کے لیے تو کسی کو پتا نہیں. ڈھونڈنا پڑے گا کہ پھر نیت کیا تھی. پیسہ خرچ کیا, اسپتال بنایا, مریضوں کا علاج کرایا, یتیموں کی مدد کی, بیواؤں کی مدد کی, جتنی مدد کی, کیا, اس کو پتا ہے نا کہ آپ نے کس کے لیے کہاں خرچ کیا ہے. کرنے والا ریاکار نہیں ہوتا, یاد رکھیے گا. میں کسی کو ریاکار کہنے کی اجازت میری کیا کریں بتانے کی میری, یہ تو سفر بیکار ہو جائے. زندگی کروڑ اربوں اللہ کی راہ ارے تو اللہ کے سارے گناہ, ریاکاری گناہ, ریاکاری حرام, جانے والا. میں نے کیا ہے, پتہ کیسے چلے گا کارپیٹ میں نے بچھایا دوائی یہ بول بتا حاجت نہیں بازو اور نہیں الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. يا نبي يا نبي الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله
کو برا نہ سمجھنا اس کو کیا بولتے ہیں؟ یہ پھر اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ کون سی دنیا کے لوگ تھے؟ یہ کیا تھے؟ کیا جذبہ تھا؟ یہ کیوں اپنی برائیوں کو اس قدر کاؤنٹنگ میں لیتے تھے؟ یہ کیوں اپنی برائیوں کی طرف غور کرتے تھے، دوسروں کی برائیوں کی طرف نہیں جاتے تھے؟ یہ کیوں اتنے مخلص تھے؟ یہ کیوں اتنے اچھے تھے؟ کیوں ان کا نام سنتے تو ہمارے منہ سے نکلتا رحمت اللہ تعالی علیہ؟ یہ نیکی کر کے کیوں چھپاتے تھے؟ ہم سے تو نیکی ہوتی نہیں ہے، بھی بتاتے ہیں. کمال ہے. بزرگوں نے لکھا ہے نا، پہلے کے لوگ نیکی کر کے بتاتے تھے، اب دور اور بگڑ گیا ہے، اب تو کرتے نہیں ہے پھر بھی بتاتے ہیں. یہ شہرت کی ہوس، شہرت کی ہوس، مال کی ہوس، شہرت کی ہوس، یہ تباہ کر کے رکھ دیتی ہے انسان کو. اللہ آپ کو اور مجھے محفوظ رکھے، اور ڈرتے رہنا چاہیے. تو تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبین ہے. مال 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 حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھ لیا. اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے. اچھا، اب یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا، یعنی کثرت مال کی لالچ تمہارے دل میں رہی یہاں تک کہ تمہیں موت آ گئی اور تم قبروں میں دفن ہو گئے. تو یہ جو تصور ہے جو بیان کیا گیا، اس میں بھی ہمیں یہی سمجھایا جا رہا ہے کہ ایک ہے مال، ایک ہے رشتہ دار فیملی ممبر، اور ایک ہے اعمال. تین چیزیں ہیں. اعمال یعنی ایکشن، عمل، فیملی اینڈ ویلتھ. ویلتھ، فیملی اینڈ ایکشن، یہ تین چیزیں ہیں. مال، ہم قبر میں گئے، مال دنیا میں رہ گیا. مال کا راستہ الگ، ہمارا راستہ الگ. مال قبر میں نہیں آتا. ہم مرتے ہی، مال تو قبر تو دور کی بات ہے، ہم مرے نے مال گیا. ادھر آپ کی، یہاں ہماری موت ہوئی، یہاں مال کے مالک بن گئے دوسرے، یعنی میرے ہی مال کے امیڈیٹلی اور مالک بن جائیں گے. یہ وراثت ہے نا. ایک بزرگ کی عادت، ایک بزرگ کسی کی عادت کے لے گئے، وہ بیمار تھے. جیسے ہی ان کا انتقال ہوا، وہ بیٹھے تھے عادت کر رہے تھے، جیسے ان کا انتقال ہوا تو انتقال ہوتے ہی ان کے قریب ایک چراغ جل رہا تھا نا. اس ٹائم پہ چراغ کا دور تھا، لائٹیں تو تھی نہیں، تیل سے چراغ جلتا تھا. جیسے ہی ان کا انتقال ہوا، انہوں نے چراغ بجھا دیا. کہا کہ اب اس کے تیل میں اس کے وارثوں کا حق ہے، اس کے تیل میں اس کے وارثوں کا حق ہے، اب اس سے میں فائدہ کیسے اٹھاؤں. یہ اللہ کے نیک بندوں کی سوچ ہوتی تھی. تو اب غور کریں کہ مال ہمارے مرتے ہی، یہ مال ہمارا نہیں. ہمارا مال کون سا ہے یہ بتا دو. ہمارا مال ہوا ہے جو ہم نے آگے بھیجا ہے، جس کی ہم نے مسجد بنا لی، جس کا ہم نے مدرسہ بنا لیا، جو صدقہ جاریہ میں ہم نے خرچ کر دیا، یہ ہمارا مال ہے. یہ ہمیں ملے گا انشاءاللہ مرنے کے بعد. تم میں سے کون ہے جو اللہ کو اچھا قرض دے، قرض حسنہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس کو اچھا کر کے واپس کرے گا، بڑھا کر اور بہترین تم کو اس کی جزا دے گا. لیکن ہم یہ کرتے ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے لیے آگے کی کوئی تیاری کریں. ہم اگر مثال کے طور پر ایک پیسے والا، ایک عام آدمی بھی جس کے پاس تھوڑا بہت پیسہ ہے، چلو گھر والوں کے لیے کہ پیچھے تو آپ کے ہمارے گھر والے محتاج نہ ہو، بھیک نہ مانگے، ایک نارمل گھر والوں کے لیے پیچھے ترکہ وغیرہ چھوڑنا، یہ کوئی مطلب کہ اس کی کوئی ممانعت یا کوئی بری بات نہیں ہے. کہ نیت یہ ہو کہ میرے گھر والے، میرے بچے وغیرہ محتاج نہ ہو کہ ہمارے مرنے کے بعد یہ بھیک مانگتے رہیں گے، اس کی پذیرائی نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہاں تو جمع ہے نا، جمع ہی جمع، اتنا جمع ہے کہ اب جمع بھی کرو تو سمجھ نہیں آتی کتنا جمع ہو گیا ہے. بلکہ لوگ کھا جاتے ہیں، پتہ بھی نہیں ہوتا اتنا پیسہ آ گیا ہے. اب یار لوگ کھا گئے، آگے بھیجو نا، صدقہ کر دو، خیرات کر دو. کریں گے کب کرو گے بھائی؟ جب چھت پر آنکھیں لگی ہوں گی تب کرو گے؟ لیٹے ہوئے ہوگے، روح نکلنے کا انتظار کر رہے ہوگے، زبان کام نہیں کر رہی ہوگی، دماغ کام کر رہا ہوگا، اور دل کہہ رہا ہوگا کہ جو 60 سال 70 سال محنت کر کے جو روپیہ کمایا ہے یہ اس کو چھوڑ کر جا رہا ہوں. اب کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ روپیہ مجھے مرنے کے بعد کام آئے؟
یہ اندر اندر ہو سکتا ہے کہ سوچ چل رہی ہوگی، اور اگر تھوڑی دیر کے لیے زبان نے ساتھ دیا، اور اگر آپ نے کہہ دیا نا اپنی اولاد کو کہ بیٹا میں تو دنیا سے جا رہا ہوں، کیا یہ اچھا ہو کہ میرا سارا عمر اللہ کی راہ میں صدقہ کر دو، تو اللہ نہ کرے یہ بے شرم بعض اولاد بے شرم ہوتی ہے، وہ صحیح اولاد کہتے ابھی ابا کیا جاتے جاتے ہم کو فقیر کرنے کی باتیں کر رہا ہے، جا جا یہ مال تو اب ہمارے کام آئے گا، یہ مال تو ہمارے کام آئے گا۔ وہ کل ایک ہمارے اسلائی بھائی نے بہت پیاری بات کی تھی، میں نے پڑھی تھی لیکن وہ انہوں نے بہت اچھا ریمائنڈر کیا، اچھی بات تھی، مزہ آیا۔ وہی ہماری ریلیٹڈ گفتگو چل رہی تھی، مسجد بنا لو، مدرسہ اپنے نام پر بنا لو، بعد میں اولاد اپنے نام پر بنائے گی کہ نہیں بنائے گی پتہ نہیں ہے، یہ موضوع ہمارا چل رہا تھا۔ تو انہوں نے بڑا پیارا ایک واقعہ سنایا سمجھانے کے لیے کہ ایک آدمی اپنے ملازم کے ساتھ کہیں جا رہا تھا، راستے میں بڑے خوبصورت انگور ملے، اس نے انگور لیے اور انگور لے کر اس کو کہا کہ میرے گھر پہ دے دو، وہ گھر پر انگور پہنچا دیے۔ جب وہ کام کاج سے شام کو فارغ ہو گھر گیا، جب وہ انگور گئے تو گھر والوں نے کہا بچوں نے سب کھا گئے، ہم بہت اچھے تھے۔ کہا میرے جیتے جی تم نے میرے لیے کچھ نہیں رکھا، میرے مرنے کے بعد میرے لیے کیا رکھو گے؟ سمجھنے کی یہ واقعی آپ کی میرے لیے عبرت ہے، آپ کے لیے میرے لیے عبرت ہے۔ اولاد الحمدللہ اولاد ہے، اللہ ہمیں نیک اولاد نصیب کرے اور ثواب جاریہ والی اولاد ہو کہ مرنے کے بعد ہمارے لیے نیکیاں بھیجے، ٹھیک ہے؟ مگر اس کے لیے بھی کوشش کرنی پڑے گی نا۔ اگر نیک اولاد بنا کوئلے کی کان میں رہ کر تو کوئی گورا نہیں نکلے گا نا، دنیا میں ڈال کر بولو گے اولاد نیک نکلے گی تو کہاں سے نیک نکلے گی؟ نیک اولاد دنیا سے نہیں نکلتی، نیک اولاد تو نیکی بھرے ماحول سے نکلتی ہے۔ رکھو کہیں اور نکالو کہیں اور، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہاں سے ڈالو گے وہاں سے نکلے گی، یہاں سے ڈالو گے وہاں سے نکلے گی، یہ تھوڑی ہو سکتا ہے یہاں سے ڈالو گے وہاں سے نکلے گی۔ اگر نیک اولاد چاہیے تو اس کو قرآن، حدیث، اسلام، دین، نیک لوگ، متقی لوگ، مچھے ماحول اس طرف ڈالے، دیکھو پھر اولاد کیسے نکلتی ہے۔ آپ کو مرنے کے بعد انشاءاللہ سکون ملے گا، دنیا میں بھی سکون ملے گا۔ تو اولاد فیملی مطلب مال تو آنکھ بند ہوتے ہی خلاص کلوز، کوئی نہیں مانتا بھائی۔ فیملی بہت زیادہ کیا کرے گی؟ جو رشتہ دار ہوں گے قبر تک آئیں گے، گھر آ جائیں گے، فاتحہ درود کریں گے، بہت زیادہ پھر تیجے میں آ جائیں گے، اور اس کے بعد برسی بنائی نہیں بنائی، چند سالوں کے بعد قبر کے نشان بھی مٹ جائیں گے اور پھر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ فیملی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ فیملی ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ کوئی بہت نئی کہانی ہم لوگ نہیں بنا لیں گے فیملیوں کی، نارمل یہی ہے۔ آپ کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے، آپ کے گھر والے بھی چلے گئے اور آج آپ اسی طرح جی رہے ہیں، ہم بھی چلے جائیں گے، ہمارے باپ اسی طرح جی آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ اب تیسری چیز رہ گئی اعمال، وہ ہمارے ساتھ قبر میں آئیں گے۔ جو چیز آپ کے اور میرے ساتھ قبر میں آنی ہے اس کی پرواہ نہیں، جس چیز نے آنکھ بند ہوتے ہی جدا ہو جانا ہے سب سے زیادہ اس پر قربان، اور جس چیز نے قبر کے بعد ہمارا آگے پیچھے سب ہو جانا ہے اس کے لیے سیکنڈ نمبر، اور جو آنا ہے نا اس کا کوئی نمبر ہی نہیں ہے۔ پتہ یہ ہماری زندگی ہے، کیا بنے گا ہمارا، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا۔ پھر اللہ فرماتا ہے کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، ہاں جلد جان جاؤ گے، پھر ہاں جلد جان جاؤ گے۔ کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین، ہاں اگر یقین کا جاننا جانتے تو مال کی محبت نہ رکھتے۔ ہے میرے رب کا فرمان سنو یار، کیا فرماتا ہے میرا رب؟ ہاں جلد جان، اب جلد جان جاؤ گے، پھر یقیناً تم جلد جان جاؤ گے۔ یقیناً اگر تم یقینی علم کے ساتھ جانتے تو مال سے محبت نہ رکھتے۔ بے شک تم ضرور جہنم کو دیکھو گے، پھر بے شک تم ضرور اسے یقین کی آنکھ سے دیکھو گے۔ اب یہ جو آیتیں میں نے تلاوت کی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اے لوگو، ہاں اب نزا کے وقت
جو روح نکل رہی ہوتی ہے. ہاں ہاں نزا کے وقت کثرت مال کی لالچ اور اولاد اور فخر و غرور کرنے کے برے نتیجے کو جلد جان جاؤ گے. پھر یقیناً تم قبروں میں جلد جان جاؤ گے. یقیناً اگر تم مال کی لالچ کا انجام یقینی علم کے ساتھ جانتے تو مال کی لالچ میں مبتلا ہو کر آخرت سے غافل نہ ہوتے. بے شک تم مرنے کے بعد ضرور جہنم کو دیکھو گے. پھر بے شک تم ضرور اسے یقین کی آنکھ سے دیکھو گے. پھر بے شک ضرور قیامت کے دن تم سے ان کے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمائی. وہ نعمت ثم لتسألون یومئذ عن النعیم. پھر تم سے تمہاری نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. جیسے صحت کیا ہے؟ ہیلتھ، فراغت، فارغ ہے. امن، پیس، عیش، مال، پلیجر، ایک سکون، ایک آسائشوں والی زندگی ہے نا. مال، ویلتھ وغیرہ جن سے تم دنیا میں لذتیں اٹھاتے تھے، جن سے تم دنیا میں لذتیں اٹھاتے تھے، اور ان کے بارے میں یہ پوچھا جائے گا کہ یہ چیزیں کس کام میں خرچ کی. صحت کس کام میں خرچ کی، مال کس کام میں خرچ کیا، فراغت کہاں گزاری، فلمیں دیکھ دیکھ کر فراغت گزاری، دوستوں میں گم کر عیاشیاں کر کر اللہ کی نافرمانی کر کے فراغت گزاری. مال جب بھی مال آیا اللہ کے نافرمانی میں خرچ کر دیا. کیا جواب دیں گے صحت کا، مال کا، جان کا، جو آسائش اللہ نے ہم کو دی اس کا کیا؟ اگر نرم آرام دہ کمرے اور آرام دہ بستر ملا تو کیا اس لیے ملا تھا کہ اس پر سو کر نماز فجر قضا کرتے، کہ اس نعمت کا شکر ادا کر کے کوئی تہجد کی نماز بھی پڑھ لیتے یار، کہ یا اللہ تیرا کرم ہے کہ تو نے ایسا کمرہ دیا، ایسی چھت دی، ایسا گھر دیا جس میں میں سکون سے رہتا ہوں. الحمدللہ میرا گھر مجھے چپتا نہیں ہے، میرا گھر میری جان پر. کئیوں کے بڑے بڑے کشادہ مکان ہیں. کشادہ مکان ہونا یہ سعادت کی بات ہے. اچھی سواری ہونا یہ سعادت کی بات ہے. نیک بیوی کا ہونا یہ سعادت کی بات ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ سعادتوں میں سے سعادتیں ہیں، مگر ان پر اللہ کا شکر تو ادا کرو، ان نعمتوں کا شکر تو ادا کرو. تم سے تمہاری نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا جو اللہ نے تمہیں نعمتیں دی. اللہ نے ہمیں صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، کیا نہیں دی نعمت یار اللہ نے. میں تو یہ دیکھتا ہوں اگر کوئی ایک دو تکلیف، ایک دو دکھ تمہیں اگر ملے بھی ہوئے ہیں تو یہ تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہیں کتنے دکھوں سے بچایا ہے. ایک آدمی کے 8 بچے ہوں فور ایگزامپل، 8 میں سے 2 بچے اس کے بگڑ گئے. میں کہتا ہوں کہ تم میں سے 8 میں سے 2 بچے بگڑنے کا تم شکوہ کر رہے ہو، اللہ نے تمہارے 6 بچوں کو ہدایت دی ہوئی ہے. یہ مقام شکر نہیں ہے؟ 2 بچوں کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے گا. اللہ تعالیٰ نے تمہارے بدن میں سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک تم اپنے بدن کا جائزہ لو. تم کو بدن میں درد ہے، کہاں درد ہے؟ گھٹنے میں بہت درد ہے، کمر میں بہت درد ہے. یہ 2 جگہیں ہوں گی، باقی پورا بدن اللہ نے سلامت رکھا ہے. تمہاری آنکھ سلامت، کان سلامت، دماغ سلامت، منہ سلامت، زبان سلامت، دانت سلامت، گلا سلامت، حلق سلامت، ٹیسٹ سلامت، سوچ سلامت، عقل سلامت، سننا سلامت، چلنا سلامت، گھٹنے سلامت، انگلیاں سلامت، ناخن سلامت، بال سلامت. ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ جو تمہیں دی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو سلامتی عطا فرمائی ہے. کھانا کھاتے ہو ہضم ہو جاتا ہے، پانی پیتے ہو ہضم ہو جاتا ہے، پانی بھی نکل جاتا ہے، کھانا بھی نکل جاتا ہے. پھنس جاتا تو کیا کرتا بھائی؟ بھوک لگتی ہے اللہ کھانا دے دیتا ہے، پیاس لگتی ہے اللہ پانی دے دیتا ہے. یہ سب اس کے شکر نہیں ہے؟ میٹھا کھانے کو دل کرا میٹھا کھا لیتے، تیکھا کھانے کو دل کرا تیکھا کھا لیتے. یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں. بدقسمتی کے ساتھ ہم شکر گزار بندے نہیں بن سکے. ہمیں ایک تکلیف آتی ہے نا ہم واویلا کرتے ہیں، ہزاروں نعمتیں ملی ہوئی ہے اس کا شکر ادا نہیں کرتے. ہمارا عجیب حال ہے. تم سے تمہاری نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو شکر ادا کرنے والا بنائے. قیامت کے دن ہر نعمت کے بارے میں سوال ہوگا، چاہے وہ نعمت جسمانی ہو یا روحانی.
ضرورت کی ہو یا عیش و راحت کی، حتیٰ کہ ٹھنڈے پانی، درخت کے سائے اور راحت کی نیند کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب یہ آیت ثم لتسألن یومئذ عن النعیم نازل ہوئی تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم سے کس نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ حالانکہ ہمارے پاس تو صرف یہی دو سیاہ چیزیں یعنی کھجور و پانی، دشمن حاضر ہیں، تلواریں ہمارے کندھوں پر ہیں، ارشاد فرمایا ان قریب ایسا ہی ہوگا، تم سے تمہاری نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے نعمت کے بارے میں سوال ہوگا، اس سے پوچھا جائے گا کیا ہم نے تمہیں جسمانی صحت نہ دی اور ٹھنڈے پانی سے سیراب نہ کیا، یعنی تمہیں ٹھنڈا پانی دیا، تمہارے جسم کو صحت دی، یہ نعمت ہے، تم سے تمہاری نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن انسان کے قدم نہ ہٹیں گے حتیٰ کہ اسے 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کیا جائے۔ نمبر 1 اس کی عمر کے بارے میں کہ کس چیز میں خرچ کی، یعنی عمر کہاں خرچ کی۔ نمبر 2 اس کی جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا کس کام میں گزاری۔ نمبر 3 اور نمبر 4 اس کے مال کے بارے میں کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور نمبر 5 اس کے علم کے بارے میں کہ اس پر کتنا عمل کیا۔ میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سورہ تکاثر کے حوالے سے میں نے یہاں آپ کے سامنے چند مدنی پھول بیان کیے ہیں تفسیر کے طور پر، اس کی وضاحت کے طور پر، تاکہ ہم اپنی زندگی کے انداز کو سمجھیں اور اس کا جائزہ لیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں، کیوں قبر کی تیاری کو بھول گئے، کیوں قبر کے عذاب کو بھول گئے، کیوں حساب کتاب کے معاملات کو ہم بھول کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیا ہم کو مرنا نہیں ہے؟ کیا قبر میں اترنا نہیں ہے؟ اس زمین پر ہم لوگ چلتے چلتے بھول گئے کہ ایک دن اس زمین کے نیچے جانا ہے، سب بھول کر بیٹھے۔ حالانکہ ہماری آنکھوں کے سامنے جنازے اٹھ گئے۔ آج کتنے لوگ ہیں جو آپ کے پرانے دوست ہیں آج آپ کے ساتھ نہیں ہیں، کہاں چلے گئے؟ کتنے ایسے تھے جو بہت مالدار تھے، آج ان کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، بادشاہ شاہ مٹ گئے، ختم ہو گئے۔ ہاں جو اللہ کے نیک بندے تھے ان کے مزارات آج بھی آباد ہیں، بادشاہوں کے مقبرے مٹ گئے، ان کے قبروں پر پرندے بیٹھ کر بیٹے مارتے ہیں، اور اللہ کے نیک بندوں کے مزارات پہ جا کر عاشقان رسول پھولوں کی چادریں چڑھاتے ہیں۔ یہ انداز ہے، یہ بات ہے۔ اصل تقوی ہے میرے پیارے اسلامی بھائی، اصل تقوی ہے۔ مالداری، شہرت، منصب اس کی پذیرائی نہیں ہے، اس کی پذیرائی نہیں ہے، اس کی کوئی حوصلہ افزائی نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ یہ جو چیزیں نا یہ اللہ کے نافرمانوں کے پاس بھی ہیں۔ اللہ کے نافرمانوں کے پاس بھی مال ملے گا، اللہ کے نافرمانوں کے پاس بھی شہرت ملے گی، اللہ کے نافرمانوں کے پاس بھی منصب ملے گا، لیکن اللہ کے نافرمان کو تقوی نہیں ملتا۔ تقوی اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں کو ملتا ہے۔ محبت الہی اللہ کے پسند کے بندوں کو ملتی ہے، محبت رسول اس کو ملتی ہے جس کو اللہ پسند فرماتا ہے۔ مدینے کی محبت، مدینے کی یاد، مکے کی یاد، یہ ساری محبتیں اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ بندوں کو دیتا ہے، جس پر اللہ کا لطف و کرم ہوتا ہے۔ اس کے لیے امیری ضروری نہیں ہے، اس کے لیے کوئی غریبی بھی ضروری نہیں ہے، جس کو اللہ دے دے وہ مرضی ہے اس کی، پیسے والے کو دے، غریب کو دے، بیمار کو دے، صحت مند کو دے، اس کی مرضی ہے، جس کو چاہے دے دے، ہم اس کے بندے ہیں۔ اصل چیز تقوی ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہے۔ زیادہ اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا کون ہے؟ جو زیادہ تقوی والا ہے۔ تقوی کون؟ تقوی کیا؟ تقوی حرام کام سے بچنے کا نام ہے، تقوی گناہ کبیرہ چھوڑنے کا نام ہے، تقوی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا نام ہے۔ یہ تقوی ہے کہ اللہ سے ڈرے بندہ، چاہے وہ تنہائی میں ہے یا لوگوں کے بیچ میں ہے، روڈ پہ چل رہا ہے یا موبائل دیکھ رہا ہے، اللہ سے ڈرے۔
اپنے دلوں کو، اپنی سوچوں کو، اپنی نیتوں کو صاف رکھے، پاک رکھے، اپنے قلب کو صاف رکھے کہ اللہ کی شان علیم بذات صدور، وہ تمہارے دلوں میں آنے والے خیالات کو جانتا ہے، وہ تمہاری سازشوں کو جانتا ہے، تمہاری نیتوں کو جانتا ہے، تمہاری باتوں کو جانتا ہے۔ اس کو پتا ہے کون غیبت کر رہا ہے، اس کو پتا ہے کہ کون چگلی کر رہا ہے، اس کو پتا ہے کون ظلم کر رہا ہے، اس کو پتا ہے کون سازش کر رہا ہے، وہ سب جانتا ہے، اور اس کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اس کے ظلم، اس کی پکڑ سے ڈرنا چاہیے اور ظلم سے بچنا چاہیے۔ مال کمانے میں بعض اوقات ظلم کرتا ہے، مال آنے کے بعد ظلم کرتا ہے، منصب ملنے کے بعد ظلم کرتا ہے، کچھ آ جاتا ہے ظلم کرتا ہے، خود کو کچھ سمجھتا ہے کہ جناب میں کچھ ہوں، خود کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ایک آدمی مالدار تھا، اپنے گھر میں کھانا کھا رہا تھا، اچانک ایک فقیر نے دروازے پر دستک دی، غصہ آ گیا، غصہ آیا فقیر کو، اس سے جو سمجھ میں آیا مارا پیٹا، اس کو ذلیل اور رسوا کر کے بھیج دیا۔ فقیر بھی 2 جملے بول کر چلا گیا، دیکھتے دیکھتے گھر ٹوٹ گیا اس کا، بیاں بیوی میں لڑائی ہوئی، گھر ٹوٹ گیا۔ اس کی بیوی نے دوسری شادی کر لی، کھاتا پیتا آدمی مل گیا، اس سے شادی ہو گئی۔ اب وہ دونوں میاں بیوی کھانا کھا رہے تھے تو اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی، تو اس کی بیوی نے کہا کہ میں جا کر دیکھتی ہوں کیا ہے۔ جیسے دروازہ کھولا تو سامنے فقیر تھا، محتاج تھا، اور یہی اس کا پرانا شوہر تھا۔ وہ بے ہوش ہو گئی، عورت بے ہوش ہو گئی، ہوش آیا تو اس کے شوہر نے کہا کیا ہوا؟ کہ بڑا عجیب واقعہ دیکھا۔ کہ کیا ہو گیا؟ بولا وہ جو دروازے پر جو فقیر آیا تھا نا، یہ میرا پرانا شوہر تھا، سابقہ شوہر، اور اس نے اسی طرح غریب اور فقیر کو مارا تھا، اور آج میں دیکھ رہی ہوں کہ وہ غریب و فقیر ہو کر دروازے پہ کھڑا ہوا ہے۔ اس کے شوہر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ کہا آپ کیوں رو رہے ہیں، کیوں مسکرا رہے ہیں؟ کہا تم جانتی ہو وہ فقیر کون ہے؟ بولا وہ میں ہوں۔ اللہ نے اس کو فقیر کر دیا جس سے اپنے مال پر اور اپنی چیزوں پر غرور تھا، اور اس فقیر پر جو ظلم ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے ظالم کی دعا، جس پر ظلم ہوا تھا اللہ نے مظلوم کی دعا سن لی، اس کو بدلہ مل گیا۔ ہم لوگ ظلم کر جاتے ہیں، زیادتی کر جاتے ہیں، ابھی ہمیں نہیں اندازہ ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں۔ صرف ظلم ہی کی بات نہیں ہے، ہمیں واقعی نہیں اندازہ ہوتا ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کیا بول رہے ہیں، ہم چگلیاں کر رہے ہیں، غیبتیں کر رہے ہیں، دل آزاریاں کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو اشارے کر کر کے دوسروں کی عزتوں کے جنازے نکال رہے ہیں، خود کو کچھ سمجھ رہے ہیں۔ وی آر نتھنگ، بلیو می، ہم کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک پیٹ کی مڑوڑ عزت کا جنازہ نکال دے گی، فٹ پاتھ پہ بیٹھ جائے گا بندہ۔ ایک جھٹکا اللہ تعالیٰ کا بندے کو کہیں کا نہیں چھوڑتا، ساری ایکڑی نکل جاتی ہے۔ کس بات کا غرور کرے بندہ؟ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے محفوظ رکھے۔ بولتے بولتے بندہ عجیب غلط جملہ بول دیتا ہے، دنیا میں رسوا ہو جاتا ہے، کوئی غلط کام کر جاتا ہے، دنیا میں رسوا ہو جاتا ہے۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ آپ کو میں بتاؤں، یہ بہت عجیب اور عجیب چیز ہے۔ انسان اگر 1000 پردوں میں چپ کر نیکی کرے نا، اللہ تعالیٰ اس کی نیکی لوگوں پہ ظاہر کر دیتا ہے، اور اگر کوئی بندہ 1000 پردوں میں چپ کر گناہ کرے نا، اللہ اس کا گناہ لوگوں پہ ظاہر کر دیتا ہے۔ سب بندہ خود کچھ بھی نہیں ہے۔ مجھے آپ دیکھ رہے ہو، میں بچ رہا ہوں، ارے آپ میرا کیا کر لو گے؟ نہ آپ کے ہاتھ میں عزت ہے، نہ آپ کے ہاتھ میں ذلت ہے۔ عزت و ذلت جس کے دست ہے قدرت میں اس کے دیکھنے سے نہیں ڈرتا، میں تیرے دیکھنے سے ڈرتا ہوں۔ تف نہیں ہے میری زندگی پر جو اس طرح کرتا ہے کہ میں آپ کے دیکھنے سے ڈروں، مگر میں اس کے دیکھنے سے نہ ڈروں کہ جس کے ہاتھ میں عزت و ذلت ہے، جس کے ہاتھ میں موت و حیات ہے، جو اٹھاتا بھی ہے گراتا بھی ہے، جو لیتا ہے جو دیتا ہے، جو زندگی اور موت کا مالک ہے، وہ میرا رب ہے، میرا اللہ ہے، اسی سے ڈرنا چاہیے۔
غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، فوراً معافی مانگ لو، وہ معاف کر دیتا ہے، یقین مانو یار، لمحہ نہیں لگتا، معاف کر دیتا ہے۔ 70 سال بندہ گناہ کرتا ہے نا، لمحہ نہیں لگتا، 70 سیکنڈ نہیں لگتے، اللہ تعالیٰ 70 برس سے گناہ بخش دیتا ہے۔ سچی توبہ، اللہ سے معافی، بس خود کو ستھرا کر لیں اور آخرت کی تیاری کریں۔ مال نے، یقین مانو پیارے اسلام بھائیو، مال نے کہیں نہیں جانا، جو ملنا ہے وہ ملنا ہی ہے، مگر اس مال کے پیچھے دوڑ کر ہم علم سے دور ہو گئے۔ جیسے کل میں نے بیان کیا تھا، بڑوں کو نماز پڑھنے نہیں آتی، الحمدللہ اتوار کو ظہر کی نماز کے بعد یہاں اور قادریہ مسجد میں 2 بجے ظہر کی جماعت ہے، وہاں ظہر کے بعد، اور یہاں 1:15 بجے ظہر کی جماعت ہے، یہاں ظہر کے بعد دونوں مسجد میں ہم نے نماز سیکھنے کا حلقہ رکھا ہے، ایک سلسلہ رکھا ہے جس میں ہم نماز، ہمارے مبلغین نماز سکھائیں گے۔ اور آ کر دیکھیے، وہ لوگوں جنہیں نوٹوں کی تمیز ہے، نوٹ سمجھ میں آتے ہیں، کاروبار سمجھ میں آتا ہے، اپنی آئٹم سمجھ میں آتی ہیں، ذرا آ کر دیکھنا نماز سمجھ میں آتی ہے، نماز کا پتہ ہے، تلاوت کا پتہ ہے، وضو غسل کا پتہ ہے، پاکی ناپاکی کا پتہ ہے، یہ اس دن انشاءاللہ پتہ چلے گا اتوار کو۔ میں تو دنیا بھر کے اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں سے التجا کرتا ہوں، مدنی التجا کرتا ہوں، اس سے پہلے کہ موت آ جائے اپنی نماز درست کر لو۔ نماز کی خوبی ہے، ایک بار اپنی نماز درست کر لو، نماز آپ کو درست کر دے گی۔ نماز درست کر لیں، اس گھمنڈ میں نہ رہیں کہ مجھے آتی ہوگی، مہربانی کر کے، میرا ہاتھ جڑے ہوئے ہیں، ناراض مت ہوئیے گا، مہربانی کر کے اس گھمنڈ میں نہ رہیں، اس غرور میں نہ رہیں، اس خوشفہمی میں نہ رہیں کہ مجھے نماز آتی ہے یا مجھے نماز آتی ہوگی۔ جسٹ ون ٹائم اپنی نماز درست، نماز چیک کر لیں۔ چلو درست کا لفظ ہو سکتا ہے کہ آپ کو خراب لگ جائے، چیک کرنے میں تو حرج نہیں ہے نا۔ اگر کوئی ڈاؤٹ بھی دے دینا کہ یار تمہارے جیبیں نوٹیں نکلی لگتی ہیں تو چیک کروا لینا، تو بندہ اسی وقت چلا جائے گا چیک کرانے کے لیے، کیا پتہ نہیں مولانا صحیح بولتا ہوگا۔ تو جتنی محبت نوٹوں سے نا، میں نہیں کہتا کم از کم اتنی محبت نماز سے کرو، نوٹوں سے تو محبت ویسے ہی نہیں ہم کو ہونی چاہیے تھی۔ اللہ میرے دل سے بھی نکالے، اللہ آپ کے دل سے بھی نکالے، اور ہمیں اتنا ہی دے جتنا ہمارا، بس وہ کہتے ہیں نا کہ بس ہمارا جتنی کفایت ہے نا، جتنی ضرورت ہماری پوری ہو جائے، اور اللہ کے سوا کسی کے محتاج نہ بنے ہم۔ یہ زیادہ مال کی آفتیں بھی بہت ہے، پھر یہ بندہ ادھر ادھر ہاتھ پیر مارتا ہے۔ نماز درست کر لیں۔ ابھی پرتگال کے عاشقان رسول جو ہم یہاں لسبن میں بیٹھے ہیں، اور ٹائم نکالیے گا اپنے ساتھ اسلامی بھائیوں کو، دوستوں کو بلائیے گا، آؤ یار رش کر دیجئے، اللہ کرے کہ مطلب جگہ کم پڑ جائے، شفٹوں میں نماز سکھانی پڑے۔ یہ سوچتے ہوئے کیا حرج ہے؟ حالانکہ بظاہر اس کا چانس نہیں ہے، بیچارے مبلغین کھڑے ہوں گے، وہ 20 25 50 آ گئے، وہ بھی میں نے شاید زیادہ بتا دیے، ورنہ دعوتوں میں پہنچ جاتے ہیں، 500 1000 200 300 سارے دعوتوں پہنچ جاتے، 2 3 گھنٹے دعوتوں میں بیٹھیں گے، کھانا کھائیں گے، لیٹ تک انتظار کریں گے، سب کریں گے، لیکن نماز سیکھنے کے لیے کون آئے گا یار؟ کون نماز اپنی درست کرے؟ اللہ کے آگے سجدے کی لذتیں ملے، رکوع کی لذتیں ملیں، قرآن پاک کی تلاوت کی لذتیں ملیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کے گناہ معاف فرمائے، اور سورہ تکاثر جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی، میں اس کی فضیلت بھی میرے پاس لکھی ہے، وہ اب میں کہا چلو فضیلت ہی سنا دوں تاکہ اس کو درست سیکھ کر اس کے پڑھنے کی بھی ہم نیت کر لیں۔ ٹھیک ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم میں سے کوئی اس کی طاقت نہیں رکھتا کہ وہ روزانہ 1000 آیتوں کی تلاوت کرے؟ کتنی؟ 1000 آیتوں کی تلاوت کرے۔ صحابہ کرام نے عرض کی، اس کی طاقت کون رکھتا ہے؟ ارشاد فرمایا، کیا تم میں کوئی روزانہ الہاکم التکاثر پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتا؟ یعنی یہ سورت پڑھنا ثواب میں 1000 آیتیں پڑھنے کے برابر ہے۔
اللہ 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 8 آیتیں کتنی 8 آیتیں پڑھیں تو 1000 آیتیں پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، مگر پڑھنا صحیح ہے۔ کیسے پڑھنا ہے؟ صحیح پڑھنا ہے۔ کو بنیادی طور پر تو ادائیگی درست ہو جائے، بنیادی طور پر ادائیگی درست ہو جائے، اپنے مخارج درست کریں۔ یہی دعوت اسلامی والے ملیں گے تو انشاءاللہ آپ کہتے بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ کرے کہ ایسا یہاں ہو۔ اس مسجد میں مدرسۃ المدینہ بالیگان لگے، ہماری قادریہ مسجد ہے، یہ سینٹرل مسجد ہے، اور نہ جانے یہاں کتنی مساجد ہے۔ پوری پرتگال کی تو پتہ نہیں کو 50 60 70 مساجد ہیں کم و بیش، پتہ چلا ہے مجھے۔ تو اتنی مساجد ہے، تو ان مساجدوں میں اللہ کرے مدرسۃ المدینہ برائے بالغان لگے۔ یہ کیا ہے؟ یعنی آپ کئی ملتے ہیں، یہ میرا بیٹا ہے حافظ بن رہا ہے، یہ میرا بیٹا ہے قرآن پڑھ رہا ہے، یہ میرا بیٹا ہے مدرسہ پڑھ رہا ہے۔ بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، اللہ آپ کو اس کا اجر دے۔ آپ اپنے بیٹے کو حافظ بنائیں، قرآن پاک کا عالم بنائیں، خوب اس کی مطلب کہ اس کو نیکی کے راستے پر چلائیں۔ مدینہ بہت اچھی بات ہے، اللہ آپ کو اس کا اجر دے، دنیا میں بھی دے آخرت میں بھی دے۔ مگر اپنے بچوں کو قرآن پڑھانے والوں، کیا آپ کو قرآن پڑھنے آتا ہے؟ آپ کا بچہ تو ابھی بھی نابالغ ہوگا، آپ تو بالغ ہو گئے ہو، آپ کو دیکھ کر قرآن پڑھنے آتا ہے؟ دعوت اسلامی کی خصوصیت ہے کہ وہ بالغوں کا قرآن درست کرتی ہے۔ یہ شاید آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گی۔ یہ موومنٹ، یہ تحریک اور یہ عظیم کام اتنے بڑے پیمانے پر آپ کو دنیا میں کہیں بھی نہیں ملے گی۔ ہمارے ہزاروں مدارس المدینہ ہیں بالغان کے۔ بالغان مینس اڈلٹس، مدرسۃ المدینہ فار اڈلٹس، فیمیل اینڈ میل سیپریٹ۔ ہزاروں مدرسۃ المدینہ ہیں جو اسلامی بہنوں کے ہیں، بالغات کے، فار اڈلٹس فیمیل، اور انہیں پڑھاتی بھی فیمیل ہی ہیں، اسلامی بہنیں۔ اور ہزاروں مدرسۃ المدینہ بالغان ہیں ہمارے پاس اڈلٹس جو اسلامی بھائی پڑھاتے ہیں، مرد پڑھاتے ہیں مردوں کو، بچوں لڑکوں کو۔ اور اس میں صرف قرآن نہیں ہے، نماز، وضو، غسل، طہارت اور نہ جانے کتنے ماشاءاللہ شریعت کے احکام سیکھتے ہیں، اور فکر مدینہ ہوتی ہے، سورہ ملک کی تلاوت بھی ہوتی ہے اس کے اندر۔ آلموسٹ 45 منٹس کا یہ ہمارا مدرسۃ المدینہ بالغان لگتا ہے۔ آپ سوچو اگر ہماری غوثیہ مسجد میں لگتا ہو، قادریہ مسجد میں لگتا ہو، فلاں مسجد، یہ اتنی ہماری ماشاءاللہ دنیا بھر میں اتنی مساجدیں ہیں، ان میں لگتے ہوں، اور جو ہمارے بڑے ہیں ان کو بلایا جائے، یہ آئیں، آدھا پونا گھنٹہ بیٹھ کر اپنا قرآن درست کریں۔ خود مسجد میں لگانے والوں کو کتنا ثواب ملے گا، جو مسجدیں بناتے ہیں، مسجدیں آباد ہوتی ہیں ماشاءاللہ، اور یہ اپنی دعوت اسلامی کے لیے دروازے کھولتے کہ آپ آؤ ہمارے مسجد میں قرآن پاک کی تعلیم دو۔ ہمارے مدنی منع مسجد ہمارے یو کے اندر، شاید اگر میں غلطی نہیں کر رہا، یو کے میں جو ہماری مساجد ہیں، ان میں جو ہمارے اسلام میں پڑھاتے ہیں، آئی تھنک مور دین 3,000 to 4,000 بچے یہ دعوت اسلامی کے پاس پڑھنے کے لیے آتے ہیں مساجد کے اندر۔ ماں باپ بھیجتے ہیں۔ اچھا، پک اینڈ ڈراپ والدین کر رہے ہیں، ہم لوگوں نے پک اینڈ ڈراپ کی کوئی سہولت نہیں دی ہے، والدین کرتے ہیں۔ ایسا ہوگا کوئی نظام تو بچے بھی پڑھیں، آپ بھی پڑھیں۔ ابھی میں اتنے ہمارے اسلامی بھائی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اب آپ خود غور کر لیں کہ آپ میں سے کس کو دے کر قرآن پڑھنے آتا ہے۔ اپنے طور پر فیصلہ کرنا یہ درست نہیں ہوتا۔ کسی قاری صاحب سے پوچھ لے، قاری صاحب کو سنا دے، کسی بھی عاشق رسول جس کو قرآن درست پڑھنے آتا ہے، اس کو بیٹھ کر خالی ایک بار چیک کرانے میں کیا نقصان ہے؟ کیا مرنے کے بعد قبر میں پتہ چلے کہ قرآن نہیں پڑھنے آیا، نماز صحیح پڑھنے نہیں آئی، کیا اس کا کوئی فائدہ ہوگا یار؟ مرنے سے پہلے سیکھ لو نا آپ، ویری سمپل ہے۔ اکیلے میں ٹائم لے لو اگر یوں شرم آتی ہے، اور یہاں کیوں شرما ہے یار؟ اس وقت کو یاد کرے جب اللہ کے حضور کھڑا کیا جائے گا، اور نہیں آ رہا ہوگا تو وہاں کی شرم کیسی ہوگی، وہاں کی شرمندگی کیسی ہوگی؟ تو یہ دعوت اسلامی کا ایک انداز ہے۔ اسی طرح مدنی قافلے ہیں ماشاءاللہ، مسجد مدنی قافلے آپ سفر کرائیں، اپنے 10 سال 12 سال کے بچوں کو مدنی قافلوں میں لے کر سفر کریں، باپ یا بڑا بھائی،
وہاں دیکھیں کتنا سیکھنے سمجھنے کا موقع ہے. مسجد آباد ہوگی, ہماری فیملیز کو فائدہ ہوگا, ہمارے بچوں کو فائدہ ہوگا, ہماری کمیونٹی کو فائدہ ہوگا. اور ناٹ اونلی فار اردو کمیونٹی, آل مسلم کمیونٹی, تمام عاشقان رسول کے لیے ہم سوچتے ہیں. یہاں ماشاءاللہ بہت ساری مسلم کمیونٹیز آباد ہیں, ہم ان سب کا سوچیں. دعوت اسلامی سب کے لیے, ہر عاشق رسول کی دعوت اسلامی ہے, اور ہر عاشق رسول دعوت اسلامی والا ہے. سب کے لیے سوچیں. یہاں اتنی کمیونٹی آباد ہیں, اتنے لوگ آباد ہیں, ان کو جا جا کر پڑھانا ہے, سکھانا ہے, سمجھے. یہ آپ کے پاس آئیں گے, پتہ چلے گا کہ ماشاءاللہ یہاں فری میں محبت اور پیار کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے ہمارا قرآن, ہماری نماز عبادت درست کروائی جائے. لوگ آئیں گے. آپ مدنی چینل پہ دیکھتے ہیں دعوت اسلامی کے بعد کتنا اللہ نے کرا, کتنا رش ہے. مدنی چینل پر آپ دیکھیں دنیا بھر میں کتنے لوگ ہیں دعوت اسلامی کے پاس آ رہے ہیں. کام ہوتا رہے گا, لوگ آتے رہیں گے. فوراً نہیں جیسے کہ آپ نے شروع کیا بولے کہاں ہے, نہیں, کرتے رہے, اللہ برکت دیتا ہے. آہستہ آہستہ انفرادی کوشش, سینہ بہ سینہ دعوت, ملاقات, دعوت. نہیں آئیں گے پھر جائیں, نہیں آئیں گے پھر جائیں, ٹائم لگے گا. اب روزانہ مؤذن 5 ٹائم بیچارہ کہہ رہا تھا حی علی الصلاح حی علی الفلاح, کون آ رہا ہے نماز کے لیے؟ تو کیا مؤذن اذان دینا بند کر دے گا؟ میں کہہ رہا ہوں دعوت اسلامی والے انشاءاللہ اس کو بھی پکڑ کے لائیں گے جو حی علی الصلاح حی علی الفلاح پر نہیں آیا. مؤذن صاحب اذان دو, انشاءاللہ دعوت اسلامی کا مبلغ اسے مسجد میں لے کر آئے گا, آپ کی مسجد آباد کرے گا. دعوت اسلامی کا مبلغ انشاءاللہ آپ کی نمازیں درست کرے گا. ہم دعوت اسلامی صرف مسجد بھرتی نہیں ہے, مسجد بناتی بھی ہے. مسجد بنانا ہے, مسجد کو بھرنا ہے, مسجد کو آباد کرنا ہے. بنانے والوں کے لیے ثواب جاریہ کے لیے سارے کام کرنے ہیں. ماشاءاللہ لوگ خدمتیں کریں مسجد کی, ہزاروں لاکھوں روپے مہینے کے مساجد پر خرچ ہوتے ہیں. ہماری مساجد آباد ہونی چاہیے دنیا بھر میں. اور ہیں لوگ, اگر یہ آئے جمع ہو جائیں تو مسجدیں کم پڑ جائیں گی. ہمارے اسلام میں اور بنا دیں گے یار, بنائیے نا اتنی مساجد. بنا انسانوں نے بنائی ہے, عاشقان رسول نے بنائی ہے, کوئی جنات تو تھوڑی بنائی ہے. بناتے ہیں ماشاءاللہ, امامت آتی ہے, مؤذن ہوتے ہیں, یوٹیلیٹیز ہوتی ہے, بل ہوتے ہیں, پیمنٹیں کرتے ہیں, لوگ مدنی احتیاط دیتے ہیں, چندہ دیتے ہیں, اتنا کرتے ہیں. تو اب جو بے نمازی ہے بیچارے, ان کو انشاءاللہ نمازی بنائیں گے. مگر یہ پورا سسٹم ہے, یہ پورا سسٹم ہے, کام ہے. اس کے لیے مسجد سے باہر نکلنا پڑے گا, گھر گھر جانا پڑے گا, دکان دکان جانا پڑے گا, نیکی کی دعوت دینی پڑے گی, ڈور ٹو ڈور, سینہ با سینہ, ماؤتھ ماؤتھ, شاپ ٹو شاپ, جا جا کر آپ کو نیکی کی دعوت دینی پڑے گی. پلیز کم ان مسجد اینڈ پرفارم نماز آن ٹائم. اس کو وضو سکھانا پڑے گا. دعوت اسلام والے وضو خانے میں بیٹھ کر وضو سکھاتے ہیں الحمدللہ. آپ کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز درست. میں 3 سال پہلے آیا تھا یہاں پر, میرا خیال ہے آپ تھے اس ٹائم پر, شاید 3 سال پہلے آیا تھا. میرا خیال ہے میں نے یہی بیان کیا تھا. 4 سال ہو گئے ہوں گے, 4-5 سال ہو گئے. میں پرتگال ہے, سیکنڈ ٹائم میرا پرتگال ہے. اور آپ جتنے یہاں بیٹھے نا, میرا خیال ہے 15 سے 20 اسلامی بھائی تھے اس ٹائم, 20-25 اسلامی بھائی ہوں گے. یاد ہے ادھر صف بنا کر ہم نے نماز کا طریقہ سیکھا تھا, آپ کو یاد ہوگا. تھا کو اس اجتماع میں آپ تھے, یاد آیا؟ بیان کیا تھا. بیان کے دوران بتا میرا 20-25 اسلامی بھائی ہوں گے. اور یہیں پھر ہم نے کہا تھا بیان نماز پر, ہونے کا چلو آپ نماز سیکھتے ہیں. اور انہوں نے وہی نماز کا ہلکا لگا لیا پریکٹیکلی. اور آج اتنے سالوں میں الحمدللہ اسلامی بھائی جمع ہوئے نا, گریجولی. ہم پہلی بار آ کر بیان ہوا, پھر ماشاءاللہ ہمارے نگران, ہمارے ذمہ داران, مختلف دعوتیں, پھر ماشاءاللہ یو کے سے ہمارے اسلامی بھائی یہاں آئے ہیں, ہمارے اسلامی بھائی اسپین سے یہاں آئے ہیں, یو کے اور اسپین کے اسلامی بھائی یہاں آئے ہیں. اتوار سے ہمارے 2 اسلامی بھائی یہاں موجود ہیں, جو ماشاءاللہ ہمارے اسپین سے 2 ہمارے مبلغین یہاں موجود ہیں جو نیکی کی دعوت دے رہے ہیں. اور آج اس کا آپ نتیجہ دیکھ رہے ہیں نا کہ آپ کو اسلامی مسجد میں نظر آ رہے ہیں. یہ صرف چند دنوں کی دعوت کا نتیجہ ہے. اگر آپ سال, 1.5 سال, 2 سال, 3 سال تک مسلسل دعوت اسلامی کے انداز کو لے کر چلے, انشاءاللہ آپ کی مسجد آباد ہو جائے گی.
آپ کے فیضان سنت کے درس ہوں گے، مدرسۃ المدینہ بالغان ہوں گے، اسلامی بہنوں کا الگ مدنی کام بڑھ رہا ہوگا، اسلامی بھائیوں کا الگ بڑھ رہا ہوگا، آپ کی چھوٹی بچیاں الگ دین سیکھ رہی ہوں گی اور آپ کے چھوٹے بچے الگ دین سیکھ رہے ہوں گے، یعنی الگ الگ مقام پردے کے، آپ کے بڑے الگ سیکھ رہے ہوں گے، آپ کے بڑے بوڑھے الگ سیکھ رہے ہوں گے، پوری فیملی انشاءاللہ تعالی مدینہ مدینہ ہو جائے گی، اور پھر انشاءاللہ روتے روتے مدینے جائیں گے انشاءاللہ، آقا کے دربار میں جائیں گے انشاءاللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ دعوت اسلامی کو آنے دیجئے اپنے ساتھ، اپنے پاس، اور آپ خود دعوت اسلامی میں آ جائیے۔ دنیا بھر میں مدنی کام اللہ کی رحمت سے ہو رہا ہے اور بڑھتا ہی رہے گا۔ ابھی کل ہم اٹلی جا رہے ہیں، اٹلی میں ہمارے تقریباً 11 مدنی مراکز ہیں۔ اسپین کے جو ہمارے اسلام بھائی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں 14 مدنی مراکز ہمارے اسپین میں ہیں، اور آج سے 5-6 سال پہلے 6-7 بڑھ گئے، بڑھتے رہے۔ یونان میں 16 ہو گئے، یورپ میں ہے نا، میں آپ کو یورپ یو کے کی ایگزامپل نہیں دے، یو کے میں تو مور دین 40-50 ہے، 55 یو کے میں آپ کو وہاں کی ایگزامپل نہیں دیتا، مگر یورپ کا کلچر تو ہے نا، یورپ تو یورپ ہے، الگ ہے، دونوں کے بہت ساری چیزوں میں فرق ہے، تو ہے اللہ کا شکر ہے وہاں مبلغین ہے، مدنی کام ہو رہا ہے، روزانہ دعوت اسلامی کو ٹائم دیا جا رہا ہے، 2-2 گھنٹے 3-3 گھنٹے ہمارے اسلامی کام کر رہے ہیں، مدنی کام کر رہے ہیں۔ آپ جو یہاں اس وقت یہ لسبن میں جو ہمارے اسلامی بھائی رہتے ہیں، میں تو ان کو بھی التجا کرتا ہوں، آپ کا جو بھی انداز ہے، میں ابھی صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ صرف دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کو روزانہ کے 1-2 گھنٹہ دیں، 1-2 گھنٹے اللہ کی رضا کے لیے دیں، نیکی کے کام کے لیے دیں، اور جو دوسرے شہروں میں ہیں وہ ٹائم دیں۔ آپ بولے کیا دیں؟ آپ گھر میں درس دیں، دکان میں درس دیں، مسجد میں درس دیں، فیضان سنت کا درس دیں، ہفتہ وار اجتماع کے لیے اسلامی بھائیوں کو دعوت دیں، پھر ہر ماہ مدنی قافلے میں سفر کریں۔ اس طرح انشاءاللہ آپ دعوت اسلامی کے مدنی کام کو شروع کریں۔ اللہ کی رحمت سے آپ دیکھیے، یہ جنہوں نے مساجد بنائی ہے نا، ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی، یار ہم نے مساجد بنائی، اتنا خرچہ کیا، آج الحمدللہ ہماری مساجد آباد ہو گئی ہیں، اور ہیں نماز پڑھنے والے نہیں، ایسا نہیں، اچھا کرنے والے کر بھی رہے، ایسا تھوڑی کہ کوئی کر نہیں رہا ہے، ہر کوئی اپنے حصے کا کام کرنے کی کوشش کر رہے۔ اللہ ان تمام عاشقان رسول کو سلامت رکھے جو کر رہے ہیں، بنا رہے ہیں، چلا رہے ہیں۔ آج اگر یہ مسجد ہم نے تھوڑی بنی، دعوت اسلامی نے، یہ تو ہم کو بنائی ملی ہے، تو کسی نے کیا ہے تو ملی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، شاد و آباد رکھے، جو اللہ کے دین کی خدمت کر رہے ہیں، مسجد بنا رہے ہیں، اس کو آباد رکھتے ہیں، اللہ ان کو شاد و آباد رکھے۔ ہمارے امام حضرات ہیں، ہمارے علماء حضرات ہیں، ماشاءاللہ کمیٹی والے ہیں، اور دیگر عاشقان رسول ہیں، جو اس وقت الحمدللہ اپنے اپنے طور پر اپنے اپنے طور پر اسلام و دین کی خدمت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے۔ دعوت اسلامی اپنا ایک پیغام دیتی ہے آپ کو کہ یہ بھی ایک انداز ہے، اور الحمدللہ اس کی پذیرائی ہے اور لوگ قبول کرتے ہیں، اور انشاءاللہ یہ کام ہوتا ہے، ہر ایک کی ایک اپنی انداز ہوتا ہے۔ اور امیر سنت اللہ ان کا سایہ دراز فرمائے، انہوں نے آج سے 1980-81 میں مدنی کام، دعوت اسلامی کام شروع کیا، آج آپ کے سامنے ہی ہے، تو اس انداز کو لوگوں نے قبول کیا اور آئے، ان کی نسلیں آئیں، آج تقریباً میں سمجھتا 3rd جنریشن ہے دعوت اسلامی میں، ہمارے بڑے تھے، پھر ہم ہیں، اور ہماری اولاد ہے، اور ہماری اولاد کی اولاد ہے۔ اللہ پیر صاحب کو سلامت رکھے، اللہ میرے پیر صاحب کو سلامت رکھے، اللہ میرے پیر صاحب کو سلامت رکھے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائی، الحمدللہ عز و جل، مسلمان کا سب سے قیمتی سرمایہ اس کا ایمان ہے، اور ایمان کی حفاظت کا ایک بہترین ذریعہ کسی پیر کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دے دینا بھی ہے۔ ہمارے شیخ طریقت امیر علیہ سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہ العالیہ سلسلہ عالیہ قادریہ میں بیعت کرواتے ہیں، اور ہمارے سلسلہ قادریہ کے عظیم پیشوا حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میرا کوئی بھی مرید بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا۔ اور میرے پیارے میٹھے اسلام میں، آج
ہمارے پاس کتنا پیارا موقع ہے، کیسی بڑی سعادت ہے کہ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حضرت مولانا ابو حامد حاجی محمد عمران اتاری دامت برکاتم العالیہ پرتگال لسبن ہمارے پاس تشریف لائے ہوئے ہیں۔ ان کا سنت و برا بیان بھی ہم نے سنا، اور جیسا کہ حدیث پاک بیان ہوئی التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ موقع اچھا میرے پیارے میٹھے اسلام بھائیوں، نگران شورا کو امیر علیہ سنت نے بیعت کی اجازت بھی عطا فرمائی ہے، یعنی اپنے ذریعے سے امیر علیہ سنت کا اور ان کے ذریعے غوث پاک کا مرید بنا سکتے ہیں۔ بیعت کی بڑی برکتیں ہیں، ایمان کی حفاظت کا ذہن ملتا ہے، اور عبادت کی طرف ذہن جو ہے وہ مائل ہوتا ہے، دل نیکیوں کی طرف رغبت پاتا ہے، گناہوں سے بچنے کا ذہن ملتا ہے، یعنی بیعت میں نقصان کوئی نہیں، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ تو یہ موقع اچھا ہے، ہمارے پاس تشریف فرمائے نگران شورا، ان سے ہم عرض کرتے ہیں کہ ہم سب کو توبہ بھی کروا دیں اور امیر علیہ سنت کے ذریعے غوث پاک کے سلسلے میں قادری بھی بنا دیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے، اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چگلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا۔ اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ۔ مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری رضوی کے ہاتھ میں دیا، اور ان کے ذریعے میں نے اپنا ہاتھ سرکار بغداد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ میں دیا۔ اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما، اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ دعوت اسلامی کی ایک سروس ہے، آن لائن سروس۔ یہ انٹرنیٹ کے ذریعے آپ اپنے کسی بھی پی سی، ٹیبلیٹ، لیپ ٹاپ، کمپیوٹر کے ذریعے، ایون موبائل کے ذریعے بھی آپ ویب سائٹ پر جائیں۔ مدرسۃ المدینہ آن لائن، آپ کو قرآن درست کرنا ہے، حافظ بننا ہے، عالم بننا ہے، شریعت کورس کرنا ہے، طہارت کورس کرنا ہے، شادی کے حوالے سے آپ کو معلومات حاصل کرنی، یعنی اس کے متعلق علم سیکھنا ہے کہ اس کے متعلق شریعت کے کیا کیا احکام ہیں۔ آلموسٹ 28 to 30 کورسز ہمارے پاس موجود ہیں۔ آپ کا پسند کا ٹائم سبسکرائب کریں، کس ٹائم پر آپ پڑھنا چاہتے ہیں، آپ کو انشاءاللہ استاد ملے گا۔ آپ اپنے گھر کی اسلامی بہنوں کو پڑھانا چاہتے ہیں تو وہاں سے آپ کو اسلامی بہن پڑھانے والی ملے گی۔ یہ آن لائن سروس ہے، آدھا پونا گھنٹہ صرف آپ کو دینا ہے آپ کے سویٹیبل ٹائم میں۔ یہ دعوت اسلامی نے سروس اپنی دی ہوئی ہے، بہت منیمم فیس ہے، اور وہ آپ میرا خیال ہے 20-25 یورو ہو تو پتہ نہیں ہے مہینے کی، 27 یورو منتھلی، بس یہ بھی ہم کو اپنے وہ جو تنخواہیں وغیرہ ہوتی ہیں۔ دعوت اسلامی کا کمانے والا کوئی کام نہیں ہے، یہ تقریباً یہ مدنی عطیہ چندے پر، ڈونیشن پر چلتی ہے۔ تو اب یہ چونکہ یہ موٹی موٹی کچھ
تنخواہیں ہوتی ہیں اس میں نکل آتی ہیں. تو آپ خود کو، اپنے بچوں کو، عورتوں کو، اپنے گھر کی عورتوں کو اس پہ داخلہ دلائیں. پھر مدنی چینل دیکھیں، یہ علم دین سیکھنے، سکھانے، بڑھانے، اپنے گھر میں مدنی ماحول بنانے کا بہترین ذریعہ ہے. مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل. یہاں وہاں کی ساری چیزوں کو بند کریں اور گھر میں صرف مدینہ مدینہ ہونے دیں. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین. ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. یا رب کریم ہمارے گناہ بخش دے، گناہ بخش دے. پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا واسطہ تیری پسند کا بندہ بنا، نیک بنا، متقی بنا، پرہیزگار بنا. مال کی محبت سے بچا، شہرت کی محبت سے بچا. یا اللہ مدینے کی محبت دے، مدینے والے کی کامل محبت دے. یا اللہ نیکیوں کی محبت دے. یا رب کریم مسجد میں دل لگ جائے، قرآن درست پڑھنے آ جائے، نمازیں ہماری درست ہو جائیں، اور ہم خود ظاہر و باطن ہمارا درست کر دے. اللہ اچھا کر دے، نیک بنا دے، پرہیزگار بنا دے، تیری پسند کا بندہ بنا دے، اور ہم سب کے گناہ معاف کر دے. یا اللہ تیرے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں، کان پکڑتے ہیں، مولا کریم اپنے گناہ مانتے ہیں، قبول کرتے ہیں. یا رب کریم ہم سے بس تو راضی رہنا، مولا ہم سے راضی رہنا. ہماری خطاؤں کو معاف کر دینا، ہم سے درگزر کرنا، ہم سے ناراض نہیں ہونا. اللہ تو ہم سے ناراض نہیں ہونا، تو بس راضی رہنا. ہمیں ایمان کی سلامتی دینا، مرتے وقت کلمہ نصیب کرنا، جنت میں بے حساب داخلہ دینا. یا اللہ حساب کتاب سے بھی بچا لینا، قبر بھی جنت کا باغ بنا دینا. یا اللہ ہماری التجائیں پیارے حبیب کے صدقے میں پوری کر دینا، قبول فرما لینا. تو ہمارا رب ہے، ہماری التجائیں قبول کر لے. ہمارے بیماروں کو تندرست کر دے، پریشان حالوں کی پریشانی دور فرما، قرض داروں کے قرضے اتر جائیں، بے روزگاروں کو رزق حلال دے دے. ہم سب کو یا اللہ، ہم سب کو دنیا کی بھی بھلائیاں نصیب فرما، آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما. یا اللہ ہم سب کو بار بار حج کی سعادت دے، بار بار میٹھا مدینہ دکھا دے. یا اللہ اس مسجد میں اس کے امام صاحب، قاری صاحب، علماء حضرات، خدمت کرنے والے، بنانے والے، چلانے والے تمام عاشقان رسول کو سلامتی دے، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں دے. یا اللہ جنہوں نے ہمارے ساتھ اس سفر میں تعاون کیا سب کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما دے. امیر اہل سنت، تمام علماء مشائخ اہل سنت کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرما. ہمارے ماں باپ کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرما. ہمارے ماں باپ کی بخشش کر، ہمارے ماں باپ کو صحت و تندرستی عطا فر. یا اللہ ان سے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی، یا مکی یا مدنی یا قریشی یا ہاشمی، یا مطلبی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. مبلغ بنو سنتوں کا خوب چرچا